الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام لوگ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم خسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے لائق صد احترام جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے آج کی یہ عظیم روحانی وجدانی محفل اپنی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے، جو کہ بسلسلہ حضور پاک کی میلاد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اس طرح محفل میلاد مصطفیٰ سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین، اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں، آمین۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے تو اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، نبی کی نعت پڑھنا کام آئے گا، نبی کی نعت پڑھنا کام آئے گا، جشن میلاد کرنا کام آئے گا۔ اگر رکھتے ہو احمد دل میں الفت نبی، یقین مانو تمہارا یہی ایمان قیامت میں کام آئے گا۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ ہمارے تمام اہل سنت و جماع کے علماء اور فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ محبت مصطفیٰ دل میں ہوگی تو ہی دل میں ایمان ہوگا۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو سمجھو دل میں ایمان نہیں، کیونکہ ایمان کی اگر جڑ تم مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہوگا۔ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، کیونکہ جس کا سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے اس سینے میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اور سنو ایمان کی محبت اسی سینے میں آتی ہے جس کا دھڑکتا ہوا دل محبت مصطفیٰ میں جھوم رہا ہے۔ جب ہم حضور کی محفل کرتے ہیں یا آپ کی نعتیں سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم حضور کی محبت کرتے چلے جائیں گے ویسے ہی ہمارا ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس میں تو بڑی بشارتیں ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ صحابہ کرام گفت و شنید کر رہے تھے تو حضور پاک ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائے میں قربان حضور کے صحابہ پر، کتنے خوش نصیب حضور کے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ما اجلسکم،
اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور آپ کی صورت میں یعنی آپ کا ہم پر مبعوث ہونا آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمت اور رحمت نازل فرمائی ہم اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جس کام کے لیے یہاں بیٹھے ہو کیا تم اس کی قسم دے سکتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے ہو؟ اور حضور نے اپنے صحابہ سے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے۔ اس پر سب صحابہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائی ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضور کا یہ فرمان سن کے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ تم یہاں فرش پر بیٹھ کر میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو اور وہاں عرش اولیٰ کا رب فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم خوش نصیب ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے صحابہ نے کیا اور وہ بھی حضور کے سامنے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔ اور یہاں پہ آج کل اعتراض کیا جاتا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا بدعت ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کیا تم کو حضور کی یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ حضور نے خود فرمایا اے میرے صحابہ تم زمین پر میرے آنے پر خوش ہو رہے ہو وہاں عرش پر اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب سنیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اس دن کی خوشی ہے جس دن امام الانبیاء اللہ کی رحمت اور نعمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم اس دن کا جشن اللہ کے حکم سے مناتے ہیں اور اس دن پیارے نبی کی آمد کی برکات اور ان کی عظمت اور ان کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، ان سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی ترجمہ اس طرح ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور اس کا فضل میسر ہو، اس کا تمہیں فضل مل جائے تو تم کو چاہیے تم خوشی کا اظہار کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اور تم اس کے اوپر اپنی دولت نچھاور کرو جو تمہارے پاس جمع ہے۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ حوالہ ابن عساکر، کتاب کا نام ابن عساکر، جلد نمبر 42، صفحہ نمبر 362۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نمبر 1، میلاد شریف منانا بہترین عمل ہے کہ یہ حضور پاک اللہ کی نعمتوں میں سے کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور پاک کے اوصاف کا تذکرہ کرنا یہ عین اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا ہے۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ حضور اقدس کی شان کی بلندی سے امت کی شان بلند ہوتی ہے۔
تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 2۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کیا جس طرح ہم آج میلاد شریف کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بھی ایسا میلاد شریف منایا؟ تو جواب، پہلی دلیل، ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود اس محفل میں موجود تھے جب حضرت عباس نے سب کے سامنے میلاد منایا۔ حضرت عباس نے حضور کی شان میں نعتیں بھی پڑھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ بھی کیا اور آپ کی شان بھی بیان کی۔ حضرت عباس نے اس طرح میلاد منانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کے حق میں دعا بھی کی، فرمایا اے اللہ حضرت عباس کے منہ کو سلامت رکھنا۔ اب یہ کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے، یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مستدرک کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر 5417 ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، دیکھا آپ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میلاد منانے والوں پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل، حضرت حسان بن ثابت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 65 میں موجود ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ حضور کی شان میں نکلے جو کہ ہر عاشق کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اور وہ الفاظ کون سے ہیں ذرا محبت سے سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے حسین تر میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور نہ ہی کسی ماں نے آپ جیسا کوئی حسین تر جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ کی تخلیق بے عیب یعنی ہر نقص سے پاک ہے آپ کی ذات۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے، ذرا محبت سے سماعت کیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے کہیں۔ آج ہمارا بھولا بھالا سنی اچانک پریشان ہو جاتا ہے جب بدعقیدہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اختیار ہی نہیں تو ہم میلاد کیوں منائیں؟ تو اتنے میں ہی سنی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنا اختیار دے دے گا کل قیامت کے دن کہ حضور جس کی شفاعت چاہیں گے، جس پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہیں گے۔ یہ الفاظ میں اپنے سے ایڈ کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، سورۃ ضحیٰ کے اندر۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اعتراض، آج بے شمار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی پر گلیوں میں جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیا حدیث پاک میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا صحابہ نے جھنڈے لگائے؟ تو سنو جواب، اور یہ وہ جواب ہے جو آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا جھنڈوں والی روایت کا۔ آپ نے کہا تھا میں آپ سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو یہ اس کا جواب، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جھنڈے لگانا بھی حضرت جبریل کی سنت ہے۔ حضرت جبریل نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے جھنڈے لگائے۔ جب حضور تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی تو حضرت جبریل نے کعبے کی چھت، مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگائے۔ سبحان اللہ۔ اور رہی بات صحابہ کرام کی کہ انہوں نے بھی کبھی جھنڈے لگائے، تو سنو، جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، تو جب حضور مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو جو صحابہ کرام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے اور وہ ابھی ایمان کی دولت سے مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ تو جب ان سب پر نگاہ نبوت پڑی، ان صحابہ کے اوپر جو کہ پہلے ایمان نہیں تھے لائے، ابھی وہ غیر مسلم تھے، جب ان کے اوپر نگاہ نبوت پڑی تو سب کے سب آدمی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو سب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کی آمد مدینہ شریف میں ایک منفرد انداز میں کریں گے۔ تو صحابہ نے اپنی اپنی دستاریں اتاری اور تلواروں کی نوک اور بڑے بڑے ڈنڈوں پر اپنی اپنی دستاریں باندھی اور ہوا کی فضاؤں میں ان جھنڈوں کو لہراتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو پتہ چلا آج جو ہم یہ جھنڈے لگاتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں اور نہ ہی کوئی فضول خرچی ہے، یہ کوئی بدعت ہے، نہ ہی یہ کوئی بدعت ہے، بلکہ یہ حضرت جبرائیل اور حضور کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 299۔ اور نبی پاک کی آمد پر اس رنگا رنگ بہاروں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے سینکڑوں سالوں سے اہل سنت و جماعت بھی اسی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جس کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لام کا معنی ہے شک نہ کرنا اور قد کا معنی ہے شک نہ کرنا۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، کیا قرآن میں کوئی کچی بات بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، نہیں، الحمد سے لے کے والناس تک لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یا اللہ، پھر 2 مرتبہ پک لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا، یہاں بات میلاد مصطفیٰ کی تھی، جشن آمد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے فرمایا کہ بے شک نہ کرنا، کیونکہ اسے کوئی انسان نہیں بلکہ خود خالق کائنات اعلان کر رہا ہے۔ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ یا اللہ، کان دیے اس لیے احسان فرمایا، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، گاڑی دی، بینک بیلنس دیا، یا زمانے کی نعمتیں دی اس لیے احسان فرمایا؟ فرمایا نہیں، یہ نعمتیں تو میں نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر اپنا محبوب بھیج کر احسان فرمایا۔ یا اللہ، اتنے نبی محبوب فرمائے تو احسان نہیں جتلایا؟ حضرت آدم دیے، حضرت نوح دیے، عیسیٰ دیے، موسیٰ دیے، حضرت سلیمان دیے تو احسان نہیں جتلایا؟ یا اللہ، اتنے نبی دیے تو کسی نبی کے آنے پر آپ نے احسان نہیں جتلایا، اس بار کیسا احسان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، سنو کائنات والو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم زمین کے لیے خلیفہ بن کر آئے، لعاد قوم ہود، حضرت ہود قوم عاد کے لیے نبی بن کر آئے، وإلی ثمود اخاہم صالحا، حضرت صالح قوم سمود کے لیے نبی بن کر آئے، وإلی مدین اخاہم شعیبا، حضرت شعیب بستی مدائن کے لیے نبی بن کر آئے۔ اللہ نے فرمایا، اب بھی تم کو سمجھ نہیں آئی؟ کوئی نبی صرف زمین کے لیے خلیفہ بن کر آیا، کوئی نبی صرف بستی والوں کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کشتی کے سوار جتنے لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آیا۔ فرمایا، سنو لوگو، سنو، اب باری آئی ہمارے پیارے نبی کی، آمنہ کے لال کی۔ اللہ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سنو لوگو، ترجمہ سنو، اپنے دلوں کو منور کرو۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ یہ چاند تارے، نہ یہ زمین، نہ یہ آسماں، احمد کسے شیدا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں ٹھہر جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں ٹھہر جاتے احمد، یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کو اللہ رب العزت سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی
تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ تو نے مجھے ایسی نعمت بخشی ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں بخشی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اے موسیٰ تمہیں جو دیا جائے اسے مضبوطی سے پکڑو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی اے اللہ تیری اور محمد کی محبت کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سن، لولا محمد و امتہ، اگر میں محمد اور ان کی امت نہ بناتا تو میں جنت نہ بناتا، والنار، میں دوزخ نہ بناتا، ولا الشمس ولا القمر، میں سورج نہ بناتا، میں چاند نہ بناتا، ولا اللیل والنہار، میں دن نہ بناتا میں رات نہ بناتا، ولا الملک مقرب، میں فرشتوں کو نہ بناتا، ومن نبی مرسلا، اور میں نبی اور رسول نہ بناتا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سن، لولا محمد، اگر میں محمد نہ بناتا تو موسیٰ سن، وإیاک، اے موسیٰ میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہار ربوبیہ، فرمایا اے موسیٰ اگر میں محمد نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ جس کو جتنا مزہ آیا ہے اتنی ہی محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کا پیار اپنے محبوب سے۔ سرکار میاں صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ کون کسی کو کوئی اپنا محبوب دیتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی پر تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آخر میں ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ مبارک، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کتنی شانوں والے ہیں، کتنا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے۔ اس کے بعد پھر اجازت، پھر درود و سلام اور پھر لنگر۔ اس کے بعد جب آپ نے اینڈ کرنا ہے تو حضرت واصلہ بن اسقع والی روایت بیان کرنی ہے جامعہ ترمذی کی، جو میں نے آپ کو لکھوائی بھی ہے اور یاد بھی کرائی ہے۔ وہ بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر کہنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے نور کو پشت در پشت پاک باپوں کی پاک ماؤں کے رحموں میں میرے نور کو اپنے فضل سے منتقل فرمایا۔ پھر آپ نے شجرہ بیان کرنا ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے شیس، حضرت شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے حضرت نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے صاروخ، صاروخ کے بیٹے نخور، نخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے علی ازدہ، علی ازدہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مضر، مضر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے تمام عوام کو مخاطب کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کی سزائے دلوانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف ایک شعر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں آپ کو اس کی طرز بھی سینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کہنا ہے اب جس کو حضور کا شجرہ مبارک سن کر مزہ آیا وہ اس جملے میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا وما علینا۔ پھر آپ نے کہنا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو شجرہ بیان کرنے میں یا بیان کرنے میں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے
عرض گزار ہوں معافی کی۔ اللہ رب العزت مجھے معافی عطا فرمائے اور میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد جیسے آپ کا پروگرام چلتا ہو آپ اس کو چلائیں۔